السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ شکریہ۔ السلام علیکم۔ سورہ الاعراف کا ہمارا یہ سفر چل رہا ہے اور آج ہم اس کے آخر پہ پہنچ چکے ہیں۔ سورہ الاعراف کی پچھلی 10 آیتیں 184 سے 194 ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھیں، اور اس کے بعد آج ہم 195 سے اس ڈسکشن کو بڑھائیں گے اور اینڈ میں اس کو آج اینڈ کر دیں گے سورہ الاعراف کو۔ تو پچھلی بار کا تھوڑا ڈسکشن ریوائز کرنے کے بعد ہم آج کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو بات ہم نے پڑھی تھی اس میں مینلی یہ کہا گیا، مطلب یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ غور کرو، بار بار کہا جا رہا ہے نا، غور کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب کانٹمپلیشن کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کانٹمپلیٹ کرو۔ اور کس چیز پر غور کرنے کے لیے کہا؟ زمین اور آسمان کے نظام پر، کہ اللہ نے کیسے کیا کیا بنایا، کیسے چل رہا ہے سب کچھ، اس پر کانٹمپلیٹ کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو، مطلب یہ سوچو کہ کہیں موت کا وقت تو نہیں آ گیا، مطلب موت کے اوپر بھی کانٹمپلیٹ کرو۔ تو یہ دو چیزیں مجھے ایسا لگا کہ انسان اگر ان میں سنسیئرلی کانٹمپلیٹ کر لے اور سوچ لے ٹھیک سے، تو شاید وہ خدا تک پہنچ کے ہی رہے گا، خدا سے وہ غافل نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اتنا سب کچھ ہے انہی سب میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کتنی ایک مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی سائنٹسٹ نے کہا کہ ایک ایک پارٹیکل کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ذرہ، اس کے پہلے ایٹمز پتہ چلے، پھر اب الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، پھر ان کی ایکٹیویٹی، پھر ان کے بارے میں ان کی الیکٹرو میگنیٹک فورس فیلڈ ہے، سب کچھ اگر پتہ کرتے چلے جاتی ہے سائنس، تب بھی اتنی چیزیں ہیں جو کہ نہیں پتہ چلتی ہیں، تب بھی کچھ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اس ذرے کو بنانے والے اس خدا کے بارے میں تو ہم کتنا ہی پتہ کرتے چلے جائیں گے جب ہم اس طرح سے چیزوں میں غور کریں گے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بار بار یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ غور کرنے پر ہی سمجھ میں آتی ہے باتیں، تو غور کرو۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے انسانوں کو۔ یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دین میں زیادہ عقل نہیں لگانا ہے، جو بتا دیا بس وہ ماننا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اس پر نظر کرو، ان چیزوں پر غور کرو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی تھی پچھلی بار۔ غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ انسان خود کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے، سب کو پیدا کرنے والا، مارنے والا کوئی اور ہے، سب کو پیدا کرنے والا، مارنے والا کوئی اور ہے۔ اور پھر قرآن سے آنسر ملتا ہے اس چیز کا کہ کون ہے وہ، کیسے ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر قرآن کو پھر اس مائنڈ سے پڑھیں گے تب ہمیں آنسر ملے گا اور ہم ہدایت پالیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ مائنڈ نہیں ڈیولپ کیا، اس طرح سے اپنا ذہن نہیں بنایا، اور پھر ہم قرآن کو پڑھتے رہیں، تو ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اور ایک اور بات سمجھ میں آ رہی تھی، جیسے ہم نے یہ والے بات پڑھی تھی کہ وہ جو قریش کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے بھئی قیامت کب آئے گی، بتاؤ کچھ ایسی باتیں بتاؤ۔ مطلب ان کا یہ زور رہتا تھا کہ کوئی ایسی کراماتی باتیں بتا دیں، کوئی مسٹیریس باتیں بتا دیں، اور یہ رسول کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو کوئی ایسی بات بتا دے۔ تو مجھے ان سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے ایسی باتوں کو ایک دم وہ کر دیا تھا نا کہ اگنور کر دو، ان باتوں کا جواب ایسا دے دو بالکل، تو میرے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کراماتی چیزوں میں کھونے کا نام دین ہے ہی نہیں۔ مطلب اسلام ہمیں یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم معجزوں میں، میراکل میں، یا کسی مسٹیریس چیزوں میں اپنے آپ کو گنوا دیں کہ ہاں فلاں پیر اتنے بڑے تھے، ان کے یہ معجزے تھے۔ ہم یہ سب چیزیں سوچنے سے ہمیں خود کچھ نہیں ملے گا۔ اسلام ہمیں بہت ہی زیادہ بیسک، بہت ہی زیادہ ریشنل، لاجیکل بات بتاتا ہے کہ تم اپنا دماغ کھولو، اس پر غور کرو۔ جو سوال ہے یہ فالتو والے سوال ہیں، ان پہ مت الجھو کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی۔ یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں، سوچنے کی، کرنے کا کام جو اب تمہارے پاس وقت ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کی، اپنے لیے کیا کر رہے ہو،
تم اپنے آپ سچائی کو پا رہے ہو یا نہیں، یا بس ایسی زندگی کاٹ کے چلے جاؤ گے. تو یہ بتانے کے لیے کتاب آئی، نہ کہ ہمیں کوئی ایسی غیب کی وہ بتانے کے لیے آئی کہ ایسے فرشتے کھڑے ہیں. ایسا جیسا کہ ہم عموماً ہمارا سب کا مزاج ہوتا ہے، ہم ایسی باتوں میں زیادہ اٹکتے ہیں کہ جو ہم مسٹیریس باتیں ہوتی ہیں، کراماتی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں نہیں اٹکانا چاہتا اسلام ہمیں، وہ ہمارا ذہن کھولنا چاہتا ہے. تو غیب کے جو معاملے ہیں جن کا آنسر ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. مطلب وہ تو ہمیں جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو ہم پہ راز کھلی جانے ہیں، لیکن اب جو وقت ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو بنانے کا ہے، وہ جنت کے قابل بننے کا وقت ہے، وہ اب موقع اس کا پورا اٹھانا ہے. تو یہ والی باتیں بھی سمجھ میں آئی تھی مجھے سوچنے پر کہ سنجیدگی کیا ہے، سنسیئرٹی کیا ہے، کس طرح سے اسلام انسان کو چاہتا ہے کہ وہ کن چیزوں پر فوکس کرے. کیونکہ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دو کہ بس جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں، میں غیب کی باتوں نہیں جانتا. تو مطلب ایسی باتوں کا آنسر صرف ایک دم کلیئر دے دیا کہ نہیں، یہ سب نہیں میں بتانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ والی بات میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. پھر ایک ایگزامپل یہ بھی بتایا ہم نے، اگلی کچھ ورسز میں یہ پڑھا کہ ایگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں ایک ماں کا رول ہے، ایک باپ کا رول ہے. یہ بتایا تھا پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے. تو ان کو ایک رول دیا اللہ نے کہ ایک دوسرا انسان کو پیدا کرنے کا ان کا ایک ڈیوٹی تھی، ان کے ایک رول تھا کہ انہیں وہ بچہ پیدا ہوا ان کے. لیکن ماں باپ صرف ذریعہ تھے. ماں باپ مطلب وہ کیا، یا اس وقت تو اپنے آپ کو ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ خود بھی اور باقی سارے لوگ بھی انہی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا ہے نا. تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا سمجھا تھا کہ لوگ کیسے شرک میں پڑ جاتے ہیں. پہلے تو خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تندرست اولاد دے دے، پھر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری چیزوں میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ تو اس کی دعا سے ہوا، یہ اس سے ہوا. اللہ کی مرضی سے ہوا، جو چیز اللہ نے کی اس کو اس کا حق نہیں دیتے، اس کا شکر اس کے لیے نہیں کرتے. ماں باپ ایک ذریعہ تھے. ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے کرتا ہے. اسباب کا مطلب ٹولز ہیں، اللہ کے ٹولز. اللہ کے کچھ کارنوں سے ہوتے ہیں ہر کام، لیکن کام کروانے والا تو اللہ ہی ہے نا. وہ ٹولز کا یوز کر کے یوز کرتا ہے. تو ماں باپ کہ وہ مرد اور عورت بھی ٹول ہے اللہ کے، جو کام انہیں لینا ہے اس کے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل خدا کو ہم نہیں پہنچ پاتے، ہم صرف انہی ٹولز میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، اور یہی شرک کو جنم دیتا ہے کہ ہم ان ذریعوں میں ہی کھو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں یہ ملا. ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ یہ اس کے بڑے پردے پر اس کے پیچھے کون ہے کرنے والا. تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے ذہن کو بڑھانا ہے. جب ہم اپنا ذہن بڑھا لیتے ہیں تبھی ہم شرک کے پردے کو پھاڑ پاتے ہیں اور توحید کو صحیح معنوں میں سمجھ پاتے ہیں. تو یہاں اس طرح کی بات میرے سمجھ میں آ رہی تھی. مطلب جو ایک بچے کا پیدا ہونے کا پروسیس تھا کہ دو انسانوں کا اس طرح سے ہارمنی سے مل جانا، ایک کرشمہ ہے یہ بھی کہ دو انسان مل کر ایک تیسرا انسان وجود میں آ رہا ہے. ایک ایسی فیکٹری جو کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. پھر مگر جب وہ ایک تیسرا انسان جب جنم لے گیا تو پھر وہ ایک زندہ ہستی بن گیا. وہ کیسے ہو گیا، یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، ہم جس پہ غور نہیں کرتے. ہم سب کے گھروں میں یہ سب ہوتا ہے روز، لیکن ہم ان چیزوں پر نہیں فوکس کر پاتے، اور ہم اسی میں اٹک جاتے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے پیدا کیا، اس کی دوا سے پیدا ہوا، اس کی دعا سے پیدا ہوا. ہم وہاں تک اس کے ٹولز میں ہی رہ جاتے ہیں اور اس کا بڑی پکچر کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہمارا ذہن کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں، تبھی ہم اتنے بڑے خدا کے بارے میں کچھ جان پائیں گے. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ میں وہ سما بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا ہے. لیکن ہم نے اپنی سوچ کو اور بھی چھوٹا کر لیا ہے. جو خدا نے ہمیں ذہن دے رکھا تھا وہ اسی لیے دے رکھا تھا نا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو کوشش کریں ڈسکور کرنے کی. لیکن ہم نے ان کو ظاہر چیزوں میں ہی اپنے ذہن کو اٹکائے رکھا. تو یہ ہماری پچھلی ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا اس کی ایک جسٹ میں ریوائز کرنا چاہتی تھی. اب ہم آج جو پڑھیں گے 195 سے ورس کو شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کے جو مکہ میں لوگ تھے ان کے جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ شرک کی بات ہو رہی تھی پیچھے کہ کیسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اور وہ بتایا جا رہا تھا۔ اب آگے کہا گیا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ۔ تو یہاں پہ ان شریکوں کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، کیا وہ کہ ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، وہ جو تمہارے شریک ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم انہیں بلاؤ۔ پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تو یہ کہا گیا کہ جو کرنا ہے ان سے دعا کر لو، ان سے میرے خلاف، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی پلاننگ کر لو، اور پتہ بھی نہ لگنے دو کہ کیا پلاننگ کری ہے، تو تب کیا ہوگا پھر وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ جو معبود جنہیں بنا رکھا ہے، جن سے وہ شرک کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہاں پہ وہی بات کرنے کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، تو میرا جو کام بنانے والا ہے، مجھے سنبھالنے والا، مجھے بچانے والا، وہ اللہ ہے، جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اسی نے کتاب بھی اتاری ہے اور وہ ہر نیک بندے کی کام بنانے والا ہے، جو بھی اسے پکارے گا اس کا وہ نام۔ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو بالکل سمپل آسان سی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بت کی پوجا کرا کرتے تھے، وہ بت ان کے پتھر کے یا میٹل کے یا کسی بھی چیز کے ہوتے ہیں، ان کا یہ سٹوری ہے کہ وہ باہر سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں۔ اور آج ابھی مطلب اس جو مورتی پوجا ہے، یہ شروع کیسے ہوئی؟ کہ شروع ایسے ہی ہوئی تھی، اس کے بیس تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ جو مورتی پوجا کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس مورتی کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک سمبل ہے اور ہم اس خدا کی ہی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک روپ ہے، اس کا سمبل ہے بس، مطلب اس مورتی میں کچھ نہیں ہے، بس ان کا ایک ہم نے تصور کر لیا ہے کہ یہ ایک ان کا وہ ہے، کیا بولنا چاہیے اسے اردو میں، ایک خارجی مظہر، مطلب ان کا ایک فزیکل ایک وہ بنا لیا ہم نے، ایک شکل چھوٹی سی، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ان کی شکل ہو، ہم نے ایک اپنے دل کے لیے بنا لیا، ہم ایک اسی خدا کی پوجا کرتے ہیں، اصل میں وہ یہی بولتے ہیں۔ لیکن عوام کی سطح پر جنتا کیا کرتی ہے، عام سطح پر کیا کرتے ہیں، جب ایسے کسی چھوٹا سا بت بنا لیا ہم نے، اس کے ہم خدا کے سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو ہمیں دکھائی نہیں دے سکتا تو اس کو ہم خدا سمجھ کے پوج لیں، تو عام طور پہ پھر کیا ہوتا ہے، اسی مورتی کو ہی لوگ بھگوان سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس مورتی کو بہت پوتر ماننے لگتے ہیں کہ اس مورتی کا کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ تو عام شکل یہی ہو جاتی ہے کہ لوگ خود اسی کو ہی مقدس سمجھ لیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، مطلب پھر وہ جو دھارنا تھی کہ ہم تو خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بت کی نہیں کر رہے، وہ دھارنا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ فیل ہے، جو لوگ اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہم عبادت جو خدا کی کرتے ہیں، بس ہمیں ایک تصور بنا لیا، اس لیے ہم نے ایک فوٹو رکھ لیا یا ہم نے ایک بت رکھ لیا۔ تو یہ ہے سب چیزیں، جتنے بھی بت ہیں وہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہو کہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں دیکھتے اور وہ کسی کا کام نہیں بنا سکتے، یہی بات بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بتوں کی باتیں، لیکن آج بتوں کے علاوہ بھی ہم انسانوں نے، جیسے میں کئی بار اس میں بتا چکی ہوں کہ ہم نے اپنے ہی اندر دلوں میں ہم نے بت بنا رکھے ہیں، کس چیز کے؟ جیسے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی، کچھ لوگ اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں تو میں سب سے بڑا ہوں، تو اپنے آپ کو وہ درجہ دے رکھا ہے کہ صرف میری بات صحیح رہنی چاہیے، میری بات اوپر رہنی چاہیے۔ تو وہ بھی یہی بات ہے کہ میں بھی کیا ہوں، اللہ نے اگر مجھے آنکھ دی ہے تو میں اس آنکھ سے دیکھ تو رہی ہوں، لیکن وہ آنکھ دی ہوئی کس کی ہے؟ خدا کی۔ جو ہاتھ پیر ہیں یہ سب کچھ کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ تو ہر چیز جس کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے، چاہے وہ میں اپنے لیے ہوں یا پھر میں نے کسی بزرگ کو بڑا سمجھا ہوا ہے یا میں نے کسی پیر بابا کو بڑا سمجھا ہوا ہے، ان سب کے پاس اگر ہاتھ پیر کان ناک آنکھ ہے بھی تو وہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ ہمیں وہ بڑی پکچر دیکھنی ہے،
ہم اسی ٹول میں نہ اٹکیں، اسی ذریعے میں نہ اٹکیں، ہمیں بڑا تصور اپنا ذہن کو بڑھا کے سوچنا ہے. جبھی یہاں پہ بھی وہ والی بات فٹ ہو رہی ہے، تبھی ہم اس شرک سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. پھر اگلی ورس ہے درگزر کرو. درگزر کا مطلب ہوتا ہے شمع، معاف. درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوائز دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہیں ان سے الجھو مت، معاف کرو انہیں، اور آگے بس انہیں بھلائی کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے بڑھو. یہ نہیں کہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. اور اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو. مطلب تمہارے لیے وہ الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، تمہیں بھڑکا رہے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بدلہ لو ان سے، ان سے برا بھلا کہو، یہ تمہیں گالی دے رہے ہیں تو تم بھی انہیں گالی دے دو. کچھ بھی ایسے وسوسے شیطان ڈالے گا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو. تو اللہ سے پناہ مانگو. پناہ کیا؟ کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا. مطلب شیطان کی بات کو نہیں ماننا. بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ ضرور مدد کرے گا، وہ سنے گا اور سمجھے گا تمہاری مجبوری کو، اور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا، تمہیں بچائے گا ان لوگوں سے جو لوگ ڈر رکھتے ہیں. جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے. اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلا جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے. جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا، مطلب ایک بہت ہی اچھی ورس لگتی ہے مجھے کہ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں، صرف ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے یہ بات، کہ جب انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے اوپر اٹیک کرے گا نا. یہ تو شیطان نے چیلنج کر ہی رکھا ہے اللہ سے کہ میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو جہنم میں بھیج کے رہوں گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. تو اب شیطان تو اپنا کام کرے گا، لیکن شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا. بھی اوپر بتایا نا، اللہ سے پناہ مانگو. تو پناہ کس کو ملتی ہے؟ جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. تو شیطان آئے گا، ان کے دل میں کوئی خیال ڈالے گا بھی، تو پھر تھوڑی دیر میں انہیں ایک دم خیال آ جائے گا، فوراً چونک پڑیں گے کہ یہ تو میں غلط بات سوچنے لگا. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، غصہ آ گیا کسی کی بات سن کے، دل کر رہا کہ اس کو سنا ہے، اور کئی بار ہم بول بھی دیتے ہیں کہ تم نے ایسا بولا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس سے غصے میں ہم جواب بھی دینے لگتے ہیں. تو شیطان ہمیں جب چھو جاتا ہے تب ہم ایسا کام کرتے ہیں. لیکن فوراً ہی اگر ہم چونک رہے ہیں تو ہم واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اگر ہمارے دل میں ایک دم سے وہ آئی کہ نہیں، کہ تم نے غلط کیا، تو پھر تمہیں اگر عقل آ گئی تو اس کا مطلب تم اللہ کے خاص بندوں میں ہو، اور پھر اسی وقت تم اللہ سے پناہ مانگ لو اور معافی مانگ لو، تو تمہیں اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں، جو شیطان کے بھائی ہیں، وہ کون ہیں؟ جو کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو ان کا تو یہی ہے کہ وہ اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے، گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی کمی نہیں کرتے، جیسا انہیں دل چاہتا ہے ویسا ہی کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگوں کی بات ہے، اور بہت ہی اپنے آپ کو اسی پہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہے، اسی پہ جانچنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم جب کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں پچھتاوا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے کی طرف مڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ غلطیاں تو سب سے ہوں گی، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہوگا. لیکن ہمارا اس کے بعد کا رویہ کیا ہمیں ڈیسائیڈ کرائے گا کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو پا سک رہے ہیں. یہاں پہ اس ورڈ سے یہ سمجھ میں آیا. پھر آخر میں، اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے. اب وہی بات ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے تو لوگوں نے کہا تم تو خود کو پیغمبر کہہ رہے ہو اور تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے. جب تم اپنے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ نہیں لائے تو کیوں نہ تم، تو انہوں نے کتنا عجیب سا کہا کہ کیوں نہیں لے کے آئے، تم کو چھانٹ لاتے اللہ کی طرف سے اپنے آپ ہی کہ میں تو معجزہ یہ والا ہے. کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو ایسی باتوں کا جواب بہت ہی کلیئر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دو
کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف وہی کر سکتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا میں وہی کر سکتا ہوں۔ تو بار بار یہ بتانا چاہ رہی ہوں میں کہ قرآن کا اپروچ یہی ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی ایسا اٹھ پٹانگ سوال لوگ کرتے تھے، کوئی بھی اس طرح کی مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو ان کو صاف کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کہہ دو کہ میرا اتنا ہی ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہاری رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو قرآن ہے یا جو میں بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ بات کہ میں جو قرآن سے یہ بات ہمیں مل رہی ہے، یہ صرف ہدایت کی باتیں ہیں، سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو کراماتی باتیں سمجھ لیں، ان میں دماغ کھلنے والی بات ہے، آپ کو ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی اللہ کی اگر آپ انہیں سمجھیں گے۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جن کے اندر اللہ کے خوف ہے، وہی اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور یہ باتیں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ہم کوئی معجزہ یا چمتکار کی باتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ جو سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، ان کو سننے کے لیے بھی آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سنجیدگی سے سنو، چپ رہو، فالتو باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ سارے سوال تو تبھی آتے ہیں نا جب انسان کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں قرآن اور وہ باتیں کر رہے ہیں معجزے کی عجیب سی، تو یعنی کہ ان کا ذہن اس پہ چل ہی نہیں رہا جو بات کہی جا رہی ہے۔ تو ان کو ایٹیکیٹ سکھائے گئے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ جب بھی قرآن کو ہم پڑھیں یا کوئی اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہے تو ہمیں اسے توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ جب ہمیں کوئی اپنے کورس کی بک پڑھنی ہوتی ہے تب بھی ہم اسے فوکس کر کے پڑھتے ہیں، تبھی ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور خدا کی بات کو ہم کیسے ایسے ہی ہلکے میں، کہ وہ جیسے ہوتا ہے کئی بار کہ وہ چل رہا ہے اس میں ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں، ویڈیو کیسٹ میں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مجھے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ توجہ سے سننا چاہیے اس وقت جب چیز، یا تو سنو تو چلاؤ اگر اسے کیسٹ میں یا موبائل میں، تو پھر سنو اور خاموش بھی رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور اپنے رب کو صبح شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور پست آواز سے اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ تو یہ ہے ایک مومن سے، ایک بلیور سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو ہم یاد کرتے رہیں صبح اور شام، اپنے دل میں ہمیشہ عاجزی رکھیں۔ عاجزی مطلب نرمی، موڈیسٹی، کہ ہم اب یہ نہ سوچیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہمارا درجہ بہت بلند ہے، ہمیں اسلام پتہ ہے، باقی سب بیوقوف ہیں، یہ سب کافر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ یہ نہیں آنا چاہیے دل میں۔ بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے دل میں عاجزی ہو، اللہ کا ڈر ہو، ہلکی آواز سے اللہ کو ہر وقت ہم ذہن میں رکھیں۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ آواز نکلے بھی، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم زور سے بول دیتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے، خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غافلوں میں سے نہ بنو، غافل میں سے تو بننا نہیں ہے۔ غافل مطلب جو ایسے ہی جی رہے ہیں، مطلب ان کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، دنیا کی طرف میں لگے ہوئے ہیں پوری طرح سے، بس ان کا کام ہے کھانا کمانا، بس موج مستی کرنا، انہوں نے کبھی دنیا کی حقیقت کو سوچا ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ قرآن چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، کنٹمپلیٹ کریں۔ جو لوگ غور ہی نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ وہ غافل ہیں۔ تو غافلوں میں سے نہ بنو، یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے۔ اپنے آپ کو غور و فکر میں لگانا، سوچنا، تھنکنگ جگانی، یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر روش۔ ایک بلیور کے اندر یہ اس کا طریقہ ہونا چاہیے زندگی جینے کا۔ جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مثال دے کے انسان کو بتایا کہ تمہیں ایسا بننا ہے کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ کبھی بھی عبادت سے تکبر نہیں کرتے کہ ہاں ہم تو بہت عابد ہیں، ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، تو ہم گھمنڈ کرنے لگیں۔ تو کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، عاجزی رکھنی ہے، موڈیسٹی رکھنی ہے، وہی انسان اللہ کو پسند ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہتے کہ مطلب وہ خود نبی، جب وہ اتنے بڑا ان کا درجہ، وہ کہتے تھے کہ
مجھے بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں نہ لے لے میں جہنم میں ہی جاؤں گا. مطلب وہ تک کتنا ڈرتے تھے. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم آج کتنے آرام سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ہم تو جنتی ہیں، ہم تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، ہم تو جنت میں. یا پھر ہم تھوڑا بہت زیادہ عبادت گزار ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی بڑے ہیں، ہمیں تو اللہ پسند کرتا ہوگا، ہم تو ضرور معاف کر دے گا اللہ ہمیں. تو ہم اس تکبر میں نہ آ جائیں، ہم اپنی عبادت کو دیکھیں کہ ہماری عبادت ہمارے اندر تکبر ڈال رہی ہے یا ہم اور بھی زیادہ ڈرنے والے بن رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ فرشتوں کا نیچر ہے. ہمیں اس طرح کی مثال دے کے اللہ نے بتایا کہ وہ تیرے رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں لیکن گھمنڈ نہیں کرتے، اور وہ اس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں جینے والے بنیں، اس کے آگے جھکنے والے بنیں. سجدہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے آگے جھکنے والے، اس کی مرضی کو ماننے والے، اس کے خوف سے کانپنے والے. ہمیں ایسا بننا ہے جیسے کہ فرشتے. تو یہ ورس کے ساتھ ہماری سورہ الاعراف ختم ہو رہی ہے آج. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم نے جو ابھی تک پڑھا آج کی ورسز میں، اس میں یہی بات ہے کہ اصل مقصد یہی ہے خدا کا کہ لوگ سوچیں، لوگوں کا ذہن ہر وقت ایکٹیو رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے سوچنے والا، اور وہ کسی حال میں بھی اللہ سے غافل نہ ہونے پائیں. وہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. یہ آج کے ورسز ہیں. اور ان ورسز میں سجدہ بھی ہے، یہ آخر کی آیت میں اسی کا سجدہ کرنے والی جو بات تھی. تو آپ سب لوگ ایک سجدہ بھی کر لیجیے گا. اور اب ہم دعا سے اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو یاد کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں. یا اللہ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. ہم آپس میں کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرتے، ہم آپس میں کوئی اور مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے. صرف آپ ہی کی بات، آپ ہی کی چرچا کرتے ہیں، آپ ہی کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا اللہ، ہمارے اس عمل کو آپ قبول کر لیجئے. یہ خالص آپ کی خوشی کے لیے ہے، خالص آپ کی رضا کے لیے ہے. اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے. اللہ، ہمیں وہ طاقت دیجئے کہ ہم شیطان کے وسوسوں پہ چونک پڑیں. ہمارے اندر وہ حساسیت، وہ سینسٹیوٹی بڑھا دیجئے کہ ہم غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو جان جائیں اور فوراً معافی مانگنے والے بن جائیں. یا اللہ، ہمارے اندر وہ ایک میٹر لگا دیجئے کہ ہم جب بھی کوئی غلط کام پہ جا رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لا سکیں. خدایا، ہمیں شیطان کا بھائی نہ بننے دیجئے کہ ہم گمراہی میں بھٹکتے چلے جائیں. اللہ، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے، ہم غافلوں میں سے ہو جائیں گے، ہم دوزخ میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ، اس حال سے، اس انجام سے بچا لیجئے. یا اللہ، آپ کی رحمت کے بغیر ہم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. یا اللہ، ہم پہ رحم کر دیجئے، ہم پہ رحمت کر دیجئے. یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزا دے اس کو سننے کے لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو اگلے چیپٹر کو شروع کریں گے، سورہ انفال کو، اور آگے بڑھائیں گے اپنے سفر کو. السلام علیکم.